اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا پھر وہ پریشانی بڑی ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی مقروض ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جادو، جنات، تعویذات، اسیف وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ایسی تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور بالخصوص رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ کا کاروبار ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پتھر پر لگائی گئی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو اس کے اپنے ایمان میں شک ہو سکتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار بن جائیں، آپ کے گھر میں خیر و برکت والا رزق آئے، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جب اللہ سے مانگو تو ہمیشہ خیر و برکت کی دعا مانگو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت والا رزق آئے تو آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ یہ عمل بڑے ہی مبارک کلمات کا عمل ہے۔ وہ کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس میں اللہ رب العزت کی ثنا بھی بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا اگر اس درخت کے سائے تلے 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ انہیں ورد زباں بنا لے، یعنی کہ روزانہ ان کلمات کو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر کی سنتیں ادا کر لیں تو نماز فجر کے فرائض ادا کرنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بالفرض بعض اوقات بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، سنتیں لیٹ پڑھتا ہے، یعنی کہ فرض ادا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے سنتے پڑھتا ہے، اور اتنا وقت اس کے پاس موجود نہیں ہوتا کہ وہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس وظیفے کو پڑھ سکے۔ تو اس صورت میں آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے،
کسی بھی وقت آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت ملے تو نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہو تو پھر طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک اور بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ سے کسی دن وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ کون سا فرضی عمل ہے جس کے نہ کرنے سے آپ کو گناہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل روزانہ نہیں کر سکتے تو پھر جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں، آپ جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ان کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے ان وظائف کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بھول جاتے ہیں تو ان کے چھوڑنے یا بھولنے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین کے پختہ ہونے کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرتا چلوں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، بڑی غربت ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے کیوں نہیں مانگتے جن کلمات کی بدولت اللہ تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی وہ کلمات بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ ان صحابی نے ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور چند دن بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ رزق عطا کر دیا ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔